میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے سامنے یہ شعر شیخ سعدی کا لکھوایا ہوا تھا: شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردن تنگ، تو را کہ میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ۔ فرمایا میں نے سنا ہے کہ اللہ کے بندے دشمنوں کا دل بھی تنگ نہیں کرتے، دشمنوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو را کہ میسر شود ای مقام، تجھے یہ مقام تصوف، یہ صفا کا مرتبہ کیسے نصیب ہوگا کہ با دوستانت خلاف است و جنگ؟ تیری تو اپنوں سے لڑائیاں ہیں، تیری تو نیک اور صالح اور پاکیزہ لوگوں سے لڑائیاں ہیں، تجھے یہ صفا کا نور اور مرتبہ کیسے نصیب ہوگا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مخلوق کے لیے اس کا وجود ضرر کا، تکلیف کا، اذیت کا سبب نہ ہو، نہ قول سے، نہ عمل سے، نہ رویے سے، نہ طرز زندگی سے، نہ انداز معاشرت سے۔ لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، اس کا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے نافع ہو جائے، اس کا علم نور بانٹے، وہ بڑا ہے تو چھوٹوں پہ شفقت کرے، چھوٹا ہے تو بڑوں کے ادب کو بجا لائے، لوگوں کے دکھ بانٹے، لوگوں کی تکلیفیں دور کرے، لوگوں کی اذیتوں کو ختم کرے۔ نیم نانے اگر خرد مرد خدا، بزل درویشاں کنن نانے دیگر۔ سعدی بولتے ہیں کہ جو درویش ہوتا ہے اس کے پاس آدھی روٹی ہو کھانے کے لیے، جب وہ کسی بھوکے کو دیکھتا ہے تو اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے ایک بھوکے کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسا شخص بنا دے کہ ہم اللہ کے ہو کے رہ جائیں، ہمارا دل اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور ایسا جڑا ہوا ہو کہ بس وہ ہو اور ہم ہوں، بلکہ ایک وقت آئے کہ ہم بھی نہ ہوں، وہی ہو۔ یہ مرتبہ نصیب ہو گیا تو پھر سمجھو کہ تصوف کا حقیقی اجالا نصیب ہو گیا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اللہ اکبر، فرمایا یہ اگر تجھے مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو آخری مرتبہ یہ ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یار اگر آپ کے دل میں میرے لیے پیار کی جوت موجود ہے، تو جب میں آپ کو پیار کی نظر سے دیکھوں گا تو دل میں پھول جھڑیاں پھوٹنے لگیں گی کہ نہیں؟ خوشی کے آثار ہویدہ ہوں گے کہ نہیں؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی اچکتی ہوئی نظر بھی دل میں ہلچل پیدا کر دے گی۔ آپ کو جب لگے گا کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بتاؤ کہ آپ کی سرشاری کا عالم کیا ہے؟ تو نماز اس حالت میں پڑھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز کی سرشاری کا عالم کیا ہے؟ تو سب سے اوپر والا درجہ تو یہ ہے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن کم از کم یہ درجہ تو ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آئیے ہم آج سے عزم کریں کہ نماز کو اس طرح سے ڈوب کے پڑھیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ کوئی محض تصور نہیں کرنا، حقیقت ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کرنے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی ہم اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، ہر وقت، ہر دم، ہر لحظہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں یقیناً اپنے آپ کو منظم اور مرتب کر کے، تمام بری خصلتوں سے دور کر کے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے حضور پیش ہونا چاہیے۔